سورہ توبہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ۔ سورہ توبہ قرآن کی ایک ایسی سورت ہے، 114 سورتوں میں ایک ہی سورہ ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی حکمت اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں اسی طرح سے آئی ہے، جب حضور نے لکھوایا اس کو تو بسم اللہ کے ساتھ نہیں لکھوایا۔ پہلے جواب تو یہی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ جو شروع ہو رہی ہے آیات غضب ہے، اس میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے کفار و مشرکین پر، اور بسم اللہ چونکہ آیت رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے بسم اللہ میں، تو آیت رحمت ہے بسم اللہ، اور آیت غضب دونوں کو ملانا مناسب نہیں، اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ توبہ کا جو میٹر ہے وہ خاص طور پر ایک آیت ان کو بہت چبھتی ہے، اس کا بھی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک مشرک نجس ہے۔ کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہ چیز بہت کھلتی ہے ان کو، یہ کہا گیا ہے کہ ہم کو نجس کہا گیا ہے، ناپاک کہا گیا ہے۔ نجس ہوتا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں حکم یہ ہے کہ ان کو مسجد حرم کے قریب اب آنے مت دینا۔ اس سال کے بعد پابندی ہو گئی، مشرکین نہ آئیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس سرزمین۔ آج تک اس پر عمل ہے کہ حرمین طیبین مکہ میں بھی اور یہ ہے کہ مشرکین کو نجس کیوں کہا گیا؟ میرے عزیزو، نجس کا مطلب یہ ہے، نجس جس کو کہا گیا ہے، ایک نجس وہ ہے جو کتا ہے، ایک نجس خنزیر ہے، کہ اس کو چھونا بھی جو ہے نجاست ہے، اور ایک پیشاب پخانا یہ بھی نجاست ہے، یہ بھی نجس ہے۔ لیکن ان کے لیے جو کہا گیا وہ عقیدہ نجس، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی یہ جو فکر ہے، یہی سب سے بڑی نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے۔ اور یہ صرف اور صرف میرے دین میں نہیں، الزامی جواب ہمارے پاس بھی ہے۔ اگر کوئی اسی بات کو لے کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بار بار یہ چیز کہلائی جاتی ہے کہ مشرکین نجس ہیں، مشرکین نجس ہیں، تو پہلی بات تو ہم آپ سے کہیں گے تو نجس کیوں رہتے ہو؟ کلمہ پڑھ لو نا، نجس رہو ہی مت۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ الزامی جواب میں ہمارے پاس آپ کی بھی کتابیں موجود ہیں، منوسمرتی اٹھاؤ، اور بھی کئی کتابیں ہیں، اس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے دھرم کو جو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا پاپی ہے، سب سے زیادہ غلیظ ہے، اس کے گھر اپنے گھر کے قریب نہ بناؤ۔ ہم تو صرف حرم کی بات کر رہے ہیں، تم تو گھر کے قریب بھی بنانے کو منع کرتے ہیں۔ مقدس کتابوں میں موجود ہے یہ میٹر، سب کے یہاں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مسجد حرم کے قریب نہ آنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہوتی ہے، ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہے۔ ہمارے لیے ہماری عبادت گاہ مقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پاک فرمایا ہے، پاک فرمایا ہے۔ ایک صاحب ہے، ٹرین میں ملاقات کر کے وہ اس پر مجھ سے بہت بات کر رہے تھے کہ پھر کیوں ہم مکہ نہیں جا سکتے، مکہ جانے کو کیوں پابندی آپ کے اس میں لگائے؟ میں نے کہا نہیں صاحب، آپ کو غلط فہمی ہے، مکہ جانے کے لیے پابندی کسی نے نہیں لگائی۔ آپ کو امریکہ جانے کی پابندی ہے؟ UK جانے کے لیے پابندی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ کی خواہش ہو رہی ہے UK جانا ہے، امریکہ جانا ہے، تو کیا ہے؟ کہا ویزا نکالنا ہے۔ کہا کون دیتا ہے ویزا؟ وہی کمپنی، وہی ملک کی، وہی کنٹری کے اتھارٹی جو ہیں وہ ویزا دیتے ہیں آپ کو۔
کہا ویزا مل جائے تو جائیں گے آپ، امریکہ کا ویزا ملے، UK کا ویزا ملے تو آپ جا سکتے ہیں، سیم پروسیس ہے۔ آپ کو مکہ اور مدینہ آنا ہے تو ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیم پروسیس ہے۔ ہر ایک کنٹری اپنی اپنی کچھ نہ کچھ تحفظات رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں آپ کو یہ کہا گیا ہے آپ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لو، پاک ہو جاؤ اور آ جاؤ، پاک ہو جاؤ اور آ جاؤ۔ پابندی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کرائٹیریا کے اندر جو ہوگا وہ آئے گا، وہ پڑھے گا، اور ہر دین میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں ہمارے دین پر استقامت عطا فرمائے، قرآن عظیم کی آیات بینات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔